دوسری کتاب، یہ کتاب پروفیسر سید عبدالرشید فاضل نے لکھی تھی۔ اقبال کشمیری پنڈتوں کے ایک پرانے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 250 سال ہوئے ان کے بزرگوں میں کوئی صاحب مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر یہ خاندان راجاؤں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر دوسرے بہت سے خاندانوں کی طرح کشمیر چھوڑ کر سیالکوٹ میں آباد ہوئے۔ ایم اے پاس کرنے کے بعد اقبال گورنمنٹ کالج میں پروفیسر ہو۔ کو علم حاصل کرنے کا شوق حد سے زیادہ تھا۔ جب تک یہاں رہے تو بہت زیادہ کتابیں پڑھ کے شوق کو پورا کرتے تھے، لیکن طبیعت بھری نہیں۔ آخر 1905 میں ولایت کا سفر اختیار کیا اور صرف علم کی خاطر ماں باپ، بیوی، بچوں، دوسرے رشتہ داروں اور دوستوں سے ہزاروں میل دور کی جدائی اختیار کی۔ 1910 سے 1911 کا زمانہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بڑی مصیبت اور آزمائش کا زمانہ تھا۔ بلقان کی جنگ اور طرابلس کی لڑائیوں میں مسلمانوں کا خون بہہ رہا تھا۔ اسلامی خلافت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا اور اسلام کا سیاسی اقدار مٹنے کو تھا۔ اس مصیبت میں ہر مسلمان تڑپ اٹھا۔ پھر بھلا اقبال کے دل میں یہ تیر کیسے نہ لگتا؟ ان کے دل نے اس مصیبت کو سب سے زیادہ محسوس کیا۔ نظمیں لکھی اور پڑھیں اور محفلوں میں شور و فغاں برپا کر دی۔ گول میز کانفرنس سے فارغ ہونے کے بعد اقبال پیرس تشریف لے گئے، جہاں علمی حلقوں کے علاوہ آپ نے فرانس کے مشہور فلسفی برگسا سے بھی ملاقات کی۔ ان دونوں فلسفیوں کے درمیان نہایت اہم اعلیٰ مسائل پر دیر تک گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد اقبال نے ہسپانیہ کا سفر کیا۔ پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہوں میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ نظم کا مقصد یہ بتایا ہے کہ بچے کی دعا کیا ہونی چاہیے، وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے، علم حاصل کر کے اپنی علم کی روشنی سے دنیا سے جہالت اور برائیوں کے اندھیرے دور کرے اور اچھے کام کر کے اپنے ملک کی عزت اور رونق کا سبب بنے اور غریبوں کی مدد کرے، مصیبت زدوں کمزوروں کے کام آئے، برائیوں سے خود بھی دور رہے، خود بھی اچھے کام کرے اور سیدھے راستے۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا، خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن جائیں، جو بے شعور ہیں یوں باتمیز بن جائیں، تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پشت میری آن بان کے آگے، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں، کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا، جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا، ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا ہے یہ اس کی حکمت ہے، بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے۔ نظم کے آخری شعر میں اقبال نے خود بتا دیا کہ دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں، دنیا قدرت خانہ کا کارخانہ ہے، قدرت کے کارخانے میں کوئی چیز بری کیسے ہو سکتی ہے، خدا کا ہر کام حکمت سے ہوتا ہے، اس لیے سمجھنا چاہیے اس نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد سے پیدا کیا۔ نظم کو پڑھ کے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح گلہری نے پہاڑ سے بات کی ہے، یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو دنیا کو پہچانتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو اور دنیا کو پہچاننا اور سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ آدمی کو اپنی اور اس کی دنیا کی قدر و منزلت معلوم ہو، ورنہ جو لوگ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے وہ ہر شاندار چیز کے آگے سر جھکا دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو ہیچ سمجھ لیتے ہیں۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہو زاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا،
حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات سر پہ آئی، میں رات میں روشنی کر دوں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا ہے، لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ آخری شعر میں خود اقبال نے بتا دیا کہ دنیا میں اچھے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اس نظم سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ یہ خیال غلط ہے کہ میں تو معمولی آدمی ہوں، کسی کی کیا مدد کر سکتا ہوں، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ مدد کر سکتے ہو کر گزرو۔ کی فریاد آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ مل کے چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا، وہ پیاری پیاری صورتیں، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، آتی نہیں صدائیں اس کی میری قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں، آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ نظم کا مقصد یہ ہے کہ ہر جاندار کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک فطری بات ہے۔ آزادی بڑی نعمت ہے، کسی نے سچ کہا ہے، آزادی کے ایک دن کے مقابلے میں غلامی کے 100 سال بھی کچھ نہیں۔ وطن کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وطن چھوٹ جاتا ہے، اسی طرح آزادی کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب کوئی قید میں پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے آرام کی قدر اس کو معلوم ہوتی ہے جو مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، لہٰذا پرندے کی فریاد سے سبق لیتے ہوئے ہم کو وطن آزادی اور خدا کے دیے ہوئے آرام و آسائش کی قدر کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ مومن کے سینے میں ایسا ہی دل ہوتا ہے کہ اپنے مولا کے آگے ہیچ اور باطل کے مقابلے میں سب کچھ۔ اللہ کا خوف ایمان کی نشانی ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کا خوف شرک کی دلیل ہے۔ ہندی اور پیر رومی، مولانا جلال الدین رومی فارسی کے بڑے شاعر گزرے ہیں۔ ان کی مثنوی ایک مشہور کتاب ہے جس میں انہوں نے نیکی اور دین کی باتیں اس انداز سے بیان کی ہیں کہ جو سنتا ہے اثر قبول کرتا ہے۔ اقبال کو مولانا روم سے بڑی عقیدت تھی، اپنے آپ کو رومی کا مرید کہا کرتے تھے، چنانچہ اپنے آپ کو مرید اور رومی کو پیر قرار دے کے انہوں نے مولانا سے کچھ نہایت مفید سوالات کیے ہیں۔ ہم ان میں سے ایک دو سوالات اور ان کے جوابات یہاں پہ ایکسپلین کریں۔ مرید ہندی یعنی اقبال سوال پوچھتے ہیں، موجودہ تعلیم کی وجہ سے دین کی جو حالت ہے اس پر دیکھنے والی آنکھ خون کے آنسو روتی ہے۔ پیر رومی کہتے ہیں، جو کوئی علم سے تن کے پالنے، عیش کرنے اور نفس کی خواہشیں پورا کرنے کا کام لے گا، اس کے حق میں علم صاف بن جائے گا، اور علم سے اپنے نفس کی اصلاح کرے گا اور اس کے ذریعے روح کی پاکیزگی اور دل کی صفائی حاصل کرے گا تو اس کے لیے علم ایک وفادار دوست ثابت ہوگا۔ یعنی علم بری چیز نہیں، ہم اپنے غلط استعمال سے اس کو بدنام کرتے ہیں۔ ہم کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں کمال پیدا کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ اپنے دین کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے تاکہ علم حاضرہ کا صحیح استعمال کر سکیں۔ مرید ہندی، اے پیر میں نے مشرق و مغرب کے علوم حاصل کر لیے مگر روح کو چین نصیب نہ ہو سکا۔ پیر رومی، جو شخص ہر کس و ناقص کو حکیم سمجھ کر اپنی نفس اس کے ہاتھ میں دیتا ہے وہ بیمار ہی رہتا ہے، ایسی صورت میں چین اور اطمینان کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ تم کو ماں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تمہاری غم خواری اور تمہارا علاج وہ کرے گا، یعنی قرآن سے ہدایت حاصل کرو، تمام اخلاقی بیماریوں کا علاج اس کے پاس موجود ہے۔ ہر شخص کو اپنا رہنما بنا لینا، ہر شخص کی باتوں پہ عمل کر گزرنا ایسے ہی نتیجے پیدا کرتا ہے جیسے تم دیکھ رہے ہو۔ مرید ہندی یعنی اب اقبال پھر سوال پوچھتے ہیں، مدرسے کے نوجوان پر مغربی خیالات کے جادو نے کیا اثر کیا ہے، وہ بے بس ہو کر رہ گیا ہے۔ پھر مولانا پیر رومی میں کہتے ہیں، ایسا ہونا لازمی بات ہے کیونکہ وہ پرندہ جس کے ابھی پر نہیں اگے ہیں اڑنے کی کوشش کرے گا تو ہر پھاڑ کھانے والی بلی اس کو اپنا لقمہ بنانے کی کوشش کرے گی۔
پہلے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے کر اس کے دل پر دین کا رنگ جماؤ، اس کے بعد وہ انگریزی پڑھیں گے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں کمال پیدا کریں گے تو وہ جدید علوم سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ مرید ہندی پھر پوچھتے ہیں، اے پیر آپ کی باتوں سے مشرق زندہ ہے، یہ تو فرمائیے قومیں کس مرض سے ہلاک ہوئی ہیں؟ رومی، پچھلی قومیں جو ہلاک ہوئیں اس کا یہ سبب ہے کہ انہوں نے جندل کو اود سمجھ لیا، بدی کو نیکی، بدخواہ کو خیرخواہ سمجھ لیا، یعنی قومیں اچھے برے کی تمیز سے محروم ہو جانے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتی ہیں۔ چاند اور تارے ڈرتے ڈرتے دمے سحر سے، تارے کہنے لگے قمر سے، نظارے وہی رہے فلک پر، ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر، کام اپنا ہے صبح و شام چلنا، چلنا چلنا مدام چلنا، بےتاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے، رہتے ہیں ستم کش سفر سب، تارے انسان شجر حجر سب، ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا، منزل کبھی آئے گی نظر کیا؟ کہنے لگا چاند ہم نشینوں، اے مزرعہ شب کے خوشہ چینوں، جنبش میں ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرا ذرا کچل گئے ہیں، انجام ہے اس خرام کا حسن، آغاز عشق انتہا حسن۔ اس نظم کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز حرکت میں ہے، کیا تارے، کیا انسان اور کیا درخت اور پتھر، اور زندگی حرکت ہی میں ہے، جو چلتے ہیں وہی منزل پر پہنچتے ہیں، اور جو حرکت اور کوشش ترک کر کے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں وہ ترقی سے محروم رہتے ہیں، اور ایسے لوگ زندہ نہیں کہلاتے۔ اسی طرح قوموں کا حال ہے، جو قومیں محنت و مشقت اور کوشش کرتی ہیں ترقی کی دوڑ میں وہی آگے رہتی ہیں، اور ایسے ہی قومیں زندہ قومیں کہلاتی ہیں۔ یہ بھی بتایا ہے کہ حرکت اور کوشش کے لیے دل میں طلب کا ہونا ضروری ہے، اگر طلب اور آرزو باقی نہیں تو ایسے دل کو مردہ دل کہتے ہیں، اور مردہ دل کوئی کام کیا کر سکتا ہے؟ تاریخی واقعہ، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم میں جو مالدار ہوں وہ اپنا مال میں سے خدا کی راہ میں دیں۔ یہ ارشاد سن کر حضرت عمر اٹھے اور نہایت خوش گھر گئے، کیونکہ اس دن ان کے پاس کئی ہزار درہم تھے۔ اپنے دل میں کہہ رہے تھے آج میں ضرور صدیق سے بازی لے جاؤں گا، غرض یہ کہ اپنا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر، اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ مسلمان پر اپنے اہل و عیال کا حق ہے؟ عرض کیا حضور آدھا مال اہل و عیال کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور آدھا قوم پر نثار کر دیا ہے۔ اتنے میں حضور کے وہ رفیق بھی آ گئے جن کی وجہ سے عشق و محبت کی بنیادیں مضبوط ہیں، یعنی جن کا عشق و محبت میں بہت اونچا مقام ہے، اور وہ وفادار رفیق اپنے ساتھ ہر وہ چیز لے آئے جو گھر میں موجود تھی، لونڈی غلام، درم و دینار، اونٹ گھوڑا اور گھر کا دوسرا بیاباں۔ حضور نے فرمایا بیوی بچے کی فکر بھی ضروری ہے۔ اس پر وہ عشق و محبت والے نے عرض کیا اے وہ ذات جس کی بدولت چاند تارے روشن ہیں، جو عالم کی پیدائش کا سبب ہے، جس طرح پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول کافی ہے، صدیق کو خدا کا رسول بہت ہے۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس نے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا وہ اپنے ساتھ وہ مرد و وفا و سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اس تاریخی واقعے کو نظم کے ذریعے پیش کرنے سے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور کو کیسے عاشق تھے کہ راہ خدا میں اپنا گھر بار لٹا دینے کے بعد بھی خوش ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کے اس فعل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرمائیں گے۔ یہ بھی دکھایا ہے کہ وہ نیک کام میں ایک دوسروں سے سبقت لے جانے کی کیسی کوشش کرتے تھے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ کار خیر میں وہ اپنے دوسرے ساتھیوں سے آگے رہے۔ کاشمیری، اقبال نے غنی کاشمیری کا ایک واقعہ اپنی کتاب پیام مشرق میں نظم کیا ہے۔ اقبال کو یہ واقعہ اس لیے پسند آیا کہ اس سے اپنے آپ کو پہچاننے کا سبق ملتا ہے۔ کشمیر کا مایہ ناز شاعر غنی جب اپنے گھر میں ہوتا تو گھر کا دروازہ بند رکھتا، اور جب گھر سے باہر جاتا تھا تو گھر کو چوپٹ چھوڑ جاتا تھا۔ کسی نے اس سے کہا غنی، آپ کا کام تو ہر شخص کو عجیب معلوم ہوتا ہے،
جواب دیا، اور اس فقیر صرف شاعر نے کیا خوب جواب دیا کہ دوستو جو کچھ دیکھا وہ بالکل صحیح ہے، مگر اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ جب تک غنی گھر میں ہوتا ہے تو اس گھر میں بڑی قیمتی متاع ہوتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے گھر کا دروازہ بند رکھنا ضروری ہوتا ہے، مگر جب وہ گھر میں نہیں ہوتا تو پھر اس گھر میں رہ کیا جاتا ہے؟ پھر بھلا ایسے خالی گھر کو بند رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک گائے اور بکری، ایک چراگاہ ہری بھری تھی کہیں، تھی سراپا بہار جس کی زمین۔ کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی، جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا، پاس ایک گائے کو کھڑا دیکھا، پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا، کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہیں؟ گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں، کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی، آدمی سے کوئی بھلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے، دودھ کم دوں تو بڑبڑاتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے، ہتھ کنڈوں سے غلام کرتا ہے، کن فریبیوں سے رام کرتا ہے، اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں، بدلے نیکی کے یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے۔ سن کے بکری یہ ماجرا سارا، بولی ایسا گلا نہیں اچھا، بات سچی ہے بے مزہ لگتی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی۔ یہ چراگاہ، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ ہری گھاس اور یہ سایہ، ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں، یہ کہاں بے زباں غریب کہاں، یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہیں، اس کے دم سے ہے اپنی آزادی، قید ہم کو بھلی کے آزادی۔ یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات نظم کا مقصد انسان کو کسی کی شکایت خوب سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، تاکہ بعد میں شکایت کے بیجا ہونے پر شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ کسی شخص کی برائیوں کے ساتھ ساتھ اس کی خوبیوں کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے۔ یہ بڑی بے انصافی کی بات ہے کہ کسی کی خوبیوں کو چھوڑ کے اس کی برائیوں کو بیان کرنا شروع کر دیا جائے، بلکہ اخلاق کی خوبی تو اس میں ہے کہ لوگوں کی برائیوں سے نگاہ بچا کے ان کی خوبیوں ہی کی تعریف کی جائے۔ عقل کا تعلق مرتبے یا جسمانی طور پہ بڑے ہونے سے نہیں کہ فلاں شخص بڑے مرتبے یا بڑے ڈیل ڈول کا ہے تو اس میں چھوٹے مرتبے اور چھوٹے قد و قامت والے کے مقابلے میں عقل زیادہ ہوگی۔ بکری گائے سے بہت چھوٹی ہوتی ہے، مگر جس حقیقت پہ اس کی نظر پہنچی گائے کی نظر وہاں تک نہ پہنچ سکی۔ اچھے لوگوں کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ جب کوئی دوسرا آدمی ان کی غلطی پر ان کو ٹوکتا ہے تو وہ اس سے لڑنے جھگڑنے کے بجائے اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں، جیسا کہ گائے نے باوجود اس کے کہ وہ بکری سے بڑی ہے، جب اس پر اپنی غلطی ظاہر ہو گئی تو اس نے فوراً اس کو مان لیا، بلکہ بکری کی سمجھ بوجھ اور دانائی کی تعریف بھی۔ اپنی شکوے میں کیا دعوے کیے ہیں؟ کہتے ہیں ہم سے پہلے دنیا کا یہ حال تھا، کہیں پتھروں کی پوجا ہے تو کہیں درختوں کی، کہیں ستاروں کی، کہیں آگ کی اور کہیں کسی اور چیز کی۔ خدا کا کوئی نہیں مانتا تھا، ہم نے منوایا ہے، خدا کا نام اور اس کا کلمہ ہم نے بلند کیا ہے، اس کے لیے جنگیں تک لڑیں، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، نہ اپنے مال کی اور نہ اپنے عزیز و اقارب کی، پھر خشکیوں میں بھی لڑے اور دریاؤں میں بھی، بلکہ بحر ظلمات میں بھی ہم نے دوڑا دیے۔ تیری دنیا کا عجیب حال تھا، کہیں پتھروں کی پوجا تھی، کہیں درختوں کی اور کہیں کسی اور چیز کی۔ انسان محسوس چیز کو ماننے کا خوگر تھا، بھلا وہ بے دیکھے خدا کو کیوں کر مانتا؟ تو جانتا ہے کہ تیرا کوئی نام بھی لیتا تھا؟ مسلمانوں کی قوت بازو نے تیرا کام کیا، تیرے دین کی تبلیغ کی اور تجھے منوایا۔ اس دنیا میں سلجوقی بھی تھے، تورانی بھی تھے، چینی بھی تھے اور ساسانی بھی تھے، اسی دنیا میں یونانی بھی تھے، اسی دنیا میں یہودی اور نصرانی بھی تھے، مگر تیرے نام پہ تلوار کس نے اٹھائی؟ جو بال بگڑی ہوئی تھی وہ کس نے بنائی؟ ہم نے تلوار اٹھائی، ہم نے دین کی بگڑی ہوئی بات بنائی، تیرے لیے جنگ کرنے والے تنہا ہم تھے، ہم خشکیوں میں بھی لڑے، دریاؤں میں بھی لڑے، کبھی ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں آذانیں دیں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں آذانیں دی، بادشاہوں کی شان ہماری آنکھوں میں نہیں جچتی تھی، ہم تلواروں کی چھاؤں میں تیرا کلمہ تو پڑھتے تھے، ہم جو جیتے تھے تو مصیبت سہنے کے لیے جیتے تھے اور مرتے تھے تو تیرے نام کی عظمت کے لیے مرتے تھے،
کہ تیرے نام کی عظمت میں فرق نہ آئے۔ ہماری جنگ حکومت کے لیے نہیں تھی، دنیا میں ہم دولت کے لیے سر ہتھیلی پہ لیے نہیں پھرتے تھے۔ اگر ہم دنیا کے زر و مال پہ مرتے تو بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتے؟ ہم جنگ میں اڑ جاتے تھے تو پھر ٹل نہیں سکتے تھے۔ ہمارے مقابلے میں شیروں کے پاؤں بھی میدان جنگ میں اکھڑ جاتے تھے۔ بڑے سے بڑا بہادر آدمی بھی ہمارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ اگر تجھ سے کوئی سرکشی کرتا تو ہم بگڑ جاتے تھے۔ پھر تلوار کیا چیز ہے، توپ کا بھی مقابلہ کرتے تھے۔ ہم نے توحید کا نقش ہر دل میں بٹھایا اور تلوار کے زیر سایہ بھی توحید کا پیغام سنانے سے نہیں چوکے۔ تو ہی بتا، در خیبر کس نے اکھاڑا؟ قیصر کے شہر کو کس نے فتح کیا؟ جھوٹے جو لوگوں نے خود بنا لیے تھے، خداؤں کے پیکروں کو کس نے توڑا؟ اور کافروں کے لشکر کس نے کاٹ کر رکھ دیے؟ ایران کے آتش کدوں کو کس نے ٹھنڈا کیا؟ اور تیرے ذکر کو پھر سے کس نے زندہ کیا؟ یہ سب کچھ ہم ہی نے تو کیا۔ ہمارے سوا کون سی قوم تیری طرفگار ہوئی؟ تیرے لیے جنگ کی زحمت کس نے اٹھائی؟ این لڑائی کی حالت میں اگر نماز کا وقت آ جاتا تھا تو ہم فوراً صف باندھ کے قبلہ روح ہو جاتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے، اور اس شان سے ادا کرتے تھے کہ محمود و ایاس ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ غلام و آقا، غریب اور مالدار تیرے حضور میں آ کے برابر ہو جاتے تھے۔ کون و مکان دنیا کی محفل میں صبح شام پھرتے رہتے تھے اور توحید کی شراب لے کر جام کی طرح گردش میں رہتے تھے۔ جنگل تو جنگل، ہم نے دریا بھی نہیں چھوڑے، یہاں تک کہ بحر ظلمات میں بھی گھوڑے دوڑا دیے۔ دنیا سے باطل کو ہم نے مٹایا، نوع انسان کو غلامی سے ہم نے چھڑایا۔ تیرے کعبے کو پیشانیوں سے ہم نے بسایا، تیرے قرآن کو سینوں سے ہم نے لگایا۔ پھر بھی ہم سے یہ شکایت ہے کہ وفادار نہیں۔ اگر ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں ہے۔ شکوے میں شکایت ہے کہ خداوند ہماری ایسی قربانیوں اور سرفروشیوں کے باوجود بھی تیری رحمتیں غیروں پہ نازل ہو رہی ہیں اور ہم پہ بجلیاں گر رہی ہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ۔ اقبال تو اس کے قائل ہی نہیں کہ انہوں نے شکوہ کر کے کوئی گستاخی کی ہے، کیونکہ وہ شکوے کے شروع میں یہ کہہ چکے ہیں کہ شکوہ اللہ سے خاکم بدن ہے مجھ کو۔ پھر خدا کی طرف سے بھی اس کی اس طرح تعریف کی گئی، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ یہ تو فرمائیے اقبال نے جو شکوے میں زور شور سے مسلمانوں کے کارنامے گنوائے ہیں، اور ان کارناموں کے باوجود جو مسلمانوں کو ذلت و خواری سے دوچار ہونا پڑا ہے، اس کے بارے میں خدا کی طرف سے کیا جواب ملا؟ اس کے بارے میں کچھ نہ پوچھو، بڑا عبرتناک جواب ملا۔ آواز آئی، سفید دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کو دنیا سے مٹایا، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا، میرے کعبے کو اپنی پیشانیوں سے آباد کیا، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا۔ بلا شبہ تھے تو وہ تمہارے ہی باپ دادا، مگر یہ بتاؤ کہ تم کیا ہو؟ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو اور قیامت کا انتظار کر رہے ہو۔ اس قوم کا نفع بھی ایک ہے اور نقصان بھی ایک، سب کا نبی ایک، دین بھی ایک، ایمان بھی۔ پھر اگر مسلمان بھی ایک ہوتے تو کون سی بڑی بات تھی، مگر اس کے برعکس حال یہ ہے کہ کہیں فرقہ بندی ہیں، کہیں ذاتیں ہیں۔ بتاؤ، دنیا میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ مسلمان عمل کے ذریعے عزت مقام پہ فائز تھا، اس کو اپنی قوت بازو پر بھروسہ تھا، اور تم دوسروں پہ بھروسہ کرتے ہو۔ بتاؤ، بیٹے کو باپ کا علم نہ ہو تو وہ باپ کی میراث کا مستحق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تم مسلمان ہو، کیا مسلمانوں کے یہی طور طریقے ہوتے ہیں؟ وہ دنیا میں مسلمان ہو کر عزت کے مقام پہ پہنچے تھے، اور تم قرآن کو چھوڑ کے ذلیل ہو گئے ہو۔ صاحب، یہ تو بالکل دو ٹوک بات ہے کہ ہمارے اسلاف نے جو کچھ کیا تھا اس کا صلہ ان کو مل گیا، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا صلہ ہم کو مل رہا ہے۔ پھر شکوہ کیسا؟ ہم کو اپنے کردار کی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے۔
اپنے اصلاح کے کارناموں کو پیش کر کے شکوہ کرنا تو بڑی بےغیرتی کی بات ہے۔ ہماری زبوں حالی ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اسلام کو چھوڑا، اپنے اسلاف کے طور طریقے کو خیر بات کہا اور دوسرے قوموں کے طور طریقوں کو اختیار کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھا۔ پھر بھی شکوہ کریں کہ مسلمان ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، خوار ہو گئے، تو ہم کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ شکوہ اور جواب شکوہ، اس مکالمے کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ زندگی عمل سے بنتی ہے۔ عزت و خوشحالی کوشش، محنت اور اچھے اصولوں پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو خدا اور رسول کے بتائے ہوئے اتنے اچھے اصول موجود ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہمارے اسلاف اقبال مندی اور خوشحالی کے نہایت بلند مقام پہ پہنچ گئے تھے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات پہ عمل کریں اور اپنے بزرگوں کے طور طریقے اختیار کرتے ہوئے آپس میں اتحاد اور محبت کے ساتھ رہیں۔ دور حاضر کے علوم میں بھی کمال پیدا کر کے دوسری قوموں سے آگے نکل جانے کی کوشش کریں، البتہ دوسرے قوموں کی تہذیب و تمدن پہ فریختہ نہ ہوں، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم کو شکوہ شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ ہم نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ دنیا محو حیرت ہو گئی، پھر بھی دنیا میں ہم ہی سب سے زیادہ خوار ہیں، بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ کارنامے تو ہمارے اسلاف نے انجام دیے اور ان کو اللہ کی طرف سے ان کا صلہ بھی مل چکا ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ذات پات کی لعنت سے دور رہیں۔ مسلمان کی ذات صرف اسلام ہے، اس لیے اس کو فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں۔ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت نے گم ہو جا۔ رنگ، نسل اور خاندان اور قبیلے وغیرہ کے امتیازات کو بت سمجھ کر توڑ دینا چاہیے اور اپنے کو ملت اسلامیہ کا ایک فرد سمجھنا چاہیے، اور بس۔ میں تم کو مومن کی پہچان بتاتا ہوں، یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ایک موقع پہ اقبال نے فرمایا، انسان کو دنیا میں عمل کے لیے بھیجا گیا ہے، اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھو اور اس کے لیے کوشش کی۔ ایک دفعہ فرمایا، دنیا میں بڑے بڑے ریفارمر اور فلسفی ہوئے ہیں اور انہوں نے ملک و قوم کی اصلاح کے لیے اصول اور نظریات بھی وضع کیے ہیں، مگر ایک بھی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی نے اپنی وضع کیے ہوئے اصولوں اور نظریات پہ خود بھی عمل کیا ہو۔ بس ایک ہی ہستی ایسی گزری ہے جس نے اپنے دیے ہوئے پیغام پر پہلے خود عمل کر کے دکھایا، اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کی قابل رشک عادات اقبال کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ جب کبھی حضور کا ذکر ہوتا بےتاب ہو جاتے اور دیر تک آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ تمام نبیوں کو خدا کی طرف سے الگ الگ لقب ملے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب ملا ہے، لہٰذا سارے نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والا صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ غریبوں کی مرادیں بر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، اور اپنے تو اپنے پرایوں کا بھی غم کھانے والے تھے۔ آپ کی ذات گرامی غریبوں اور کمزوروں کا ٹھکانہ تھی۔ آپ یتیموں کے وارث اور غلاموں کے مولا تھے۔ آپ خطا کاروں کو معاف کرنے والے اور برا چاہنے والوں کے دلوں میں گھر کرنے والے، جھگڑوں کو مٹانے والے اور قبیلوں کو آپس میں ملانے والے تھے۔ اقبال کو قرآن سے بڑی محبت تھی، بچپن ہی سے روزانہ صبح کے وقت قرآن کی تلاوت نہایت پابندی سے کیا کرتے تھے اور اونچی آواز میں نہایت دلکش لہجے میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔